ایک الدین ہے، اور اپنی مملکت سے علاوہ اگر غیر حکومت کے اندر ہے تو اسلام پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے اندر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے جس کی حیث ترکیبی میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہر عمل خیر کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسو کے دماغ میں بھی ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں بہت بڑا اسلامی ملک ہے، اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کی اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقے میں مرکوز کر دیا جائے۔ کہا کہ تنہا ایک ملک میں، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 7 کروڑ تھی 1930 میں، کہا کہ تنہا ایک ملک میں 7 کروڑ فرزندان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں۔ تمام مسلم ایشیا کے ممالک مجموعی طور پر بھی اسلام کے لیے اتنی گراں بہا متاع نہیں جتنی اکیلے ہندوستان کی ملت اسلامیہ۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسئلہ کو صرف اس نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا، بلکہ ہم اپنی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطۂ خیال سے بھی کہ ہماری موت اور حیات کا عالم اسلام پر کیا اثر پڑے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں پھر یہ کہا تھا کہ میری آرزو یہ ہے، 1930 میں عزیزان من پہلی اینٹ رکھی گئی پاکستان کی، کہ میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست قائم کی جائے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ 1930 میں یہ شخص کہہ رہا ہے۔ پرانی بصیرت اس قسم کی دور نگہی عطا کر دیتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ کاہے کے لیے حاصل کی جائے گی مملکت؟ یہ اصل چیز ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ مملکت ہے کہ تو مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی تھی، آج بھی ہے ساری دنیا میں، یہاں بھی مملکت ہے مسلمانوں کی۔ یہ کاہے کے لیے اس قسم کی مملکت کی ضرورت ہے اور کیوں ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کے خطہ زمین کا؟ کہا کہ اس سے اسلام کو، یہ ہے اہم چیز عزیزان من، اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ مقصد کیا ہے اس مملکت کے قیام کا؟ کہ یہاں وہ اسلام قائم کیا جائے جو ان نقوش کو، اس ٹھپے کو دھو ڈالے جو عربی ملوکیت نے اس کے اوپر لگا رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مروجہ اسلام عزیزان من جو 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، عباسیوں کے زمانے کا پیدا کردہ ہے، خالص ملوکیت کے دور کا، سرمایہ داری کے دور کا، مذہبی پیشوائیت کے دور پر، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام جو چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مملکت کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں وہ اسلام قائم کیا جائے جو ان نقوش کو دھو ڈالے جو عربی ملوکیت کے زمانے سے اس پر لگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تینوں ہی تو چیزیں تھیں جنہوں نے اصلی دین کو اپنے نیچے دبا کے اور ایک مصنوعی قسم کا اسلام جو تھا اس کو فروغ دیا تھا۔ وہ جو اقبال نے، وہ تو ساری عمر اس کے خلاف ایک مسلسل جہاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کو کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، کشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی غلامی سے آزادی دلانے کا نام ہے مطالبہ پاکستان، صرف انگریز کو نکال دینا نہیں، نکالنا تو ضروری ہوگا
جب تک وہ نکلے نہ نہیں اپنی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ لیکن بات اگلی ہے کہ یہ حکومت قائم کس لیے کی جائے گی؟ اس لیے کی جائے گی کہ وہ کسی انسان کو کسی انسان کا غلام نہ دیکھنے پائے، اور غلامی میں ملوکیت، سلطانی، پیری، فقیہی، فقہا کی حکومت، تصوف کی حکومت، ان تمام سے آزاد کرانے کا نام اور خالص خدا کی حکومت اور قرآن کی حکمرانی، اس کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ اقبال نے تو یہ کہا، اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر اس پہ زور دیا کہ یہ چیز جو تمہیں مذہب کو چھڑا کر دین کی طرف نہیں آنے دیتی، یہ مذہبی پیشوائیت ہے، یہ پریسٹہڈ ہے، یہ تھیوکریسی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 30 میں وہ خطبہ دیا تھا، 1932 میں لاہور میں ایک اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا، قوم سے کہا تھا کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور کہا کہ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے۔ غور فرمایا یہ مطالبہ کیوں کیا گیا تھا؟ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا؟ آزاد مملکت سے مقصد کیا تھا؟ عزیزان ایمان، ایک لفظ ہے نظریہ پاکستان، اور جس طرح ہمارے ہاں باقی الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کا مفہوم اور معنی متعین ہی نہیں کسی کے ذہن میں ہوتے، اسی طرح سے چلا آ رہا ہے نظریہ پاکستان۔ کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ صاحب یہ ہوتا کیا، کہہ لیں گے ہوتا ہے نظریہ، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کہو تو کہنے لگے لو جی اس کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے نظریہ پاکستان۔ دنیا کی ہر مملکت مقصود بالذات ہوتی ہے، مملکت قائم ہو جائے مقصد حاصل ہو۔ قرآن کی روح سے مملکت مقصود بالذات نہیں ہوتی، ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ بلند مقصد ہے جسے نظریہ کہتے ہیں، اور وہ بلند مقصد ہے خالص خدا کی حکمرانی، اور یہ ہے نظریہ پاکستان۔ یہ دیا اقبال نے، اور اس کے بعد یہ عظیم انسان تھے، یہ جو اتنی بڑی عظمت، شہرت، مقبولیت کا حامل شخص، اب اس کے بعد اس کو اکیلے ہی اپنے سربراہ بننا چاہیے تھا، قوم کا سب سے بڑا لیڈر بننا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ تو مخلص تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک مفکر سیاست کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر کی ضرورت تھی۔ اب اقبال تلاش کر رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے کسے چنا جائے۔ جو حالت تھی اس زمانے کی، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخی آج تک مرتب نہیں ہو سکی کہ آپ کو بتا سکے کہ حالات اس زمانے میں کیا تھے۔ بہرحال ایک شورش برپا تھی، طوفان برپا تھا، جھکڑ تھا، تلاطم تھا، سیلاب تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ سر کٹ جنہوں کہنے نا پنجابی وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تھا اور وہ تھا پکا نیشنلسٹ محمد علی جناح، بارٹ لا، فخر سے کہتا تھا I am the nationalist first, nationalist second and nationalist last۔ یہاں کی سیاست سے، ہندو کے طرز عمل سے تنگ آ کے سیاست چھوڑ کے انگلینڈ چلا گیا اور وہیں جا کے مقیم ہو گیا۔
وہاں خلوت میں بیٹھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس مرد راہ داں کی بصیرت